اب تقسیم کے تصور کو سیکھنے کے لیے کون سے تدریسی وسائل استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ پہلے یہ مربع شمارے، پیلے کیوبس اور اعدادی منکے اور 1 روپے کے نوٹ، یہ دوسری اور تیسری جماعت کے بچوں کے لیے مناسب ہے۔ کیسے تقسیم کرنا ہے یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں ان تدریسی وسائل کے ذریعے سے۔ 3، 4 اور 5ویں جماعت کے لیے بیس 10 کے بلاکس اور 1000 کے نوٹ تک ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ جو مربع شمارے ہیں ان کو استعمال کر کے بچوں کو تقسیم کیسے کرنا ہے یہ سکھائیں گے۔ اس کے بعد یہ جو پیلے بلاکس ہیں اور یہ اعدادی منکے، ان کو بھی ہم استعمال کریں گے۔ اب ہم ان مربع شماروں کو لے کر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 مربع شمارے ہیں، ان کو ہمارے پاس 4 دوست جو ہیں ان کو تقسیم کرنا ہے۔ یہ چاکلیٹ اگر ہے تو ان کو ہم کچھ لوگوں کو کم کچھ کو زیادہ دے سکتے ہیں، نہیں، سب کو برابر تقسیم کرنا پڑے گا، سب کو ایک جیسا ملنا چاہیے۔ تو میرے پاس کتنے ہیں ان کو کتنے دے سکتے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ میرے پاس 8 ہیں، یہ 4 لوگ 1، 2، 3، 4 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، ایک ایک کو دیتے جاؤں گا۔ کتنے بچیں گے؟ سب ختم ہو جائیں گے، ابھی بچے ہیں تو ایک ایک اور دیتا ہوں۔ سب کو 1 دیا تھا، اب سب کو 2 ملے ہیں، تو میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ میرے پاس جتنے بھی تھے وہ سارے شمارے میں نے 4 لوگوں میں دے دیے ہیں۔ ہر ایک کو کتنے ملے؟ 2 ملے ہیں۔ سب کو 2 ملے ہیں؟ ہاں، سب کو 2 ملے ہیں۔ کسی کو کم نہیں ملے اور کسی کو زیادہ نہیں ملا۔ میرے پاس 12 برفیاں ہیں، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12۔ ان 12 برفیوں کو 3 دوستوں میں مجھے تقسیم کرنا ہے، 3 دوستوں کو دینا ہے۔ کیسے دے سکتے ہیں، کیسے تقسیم کریں گے؟ میرے پاس 12 برفیاں ہیں، ایک ایک دیتا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے 2 دے کر دیکھیں گے، کیونکہ 1 دیں گے تو بہت بچ رہے ہیں، 2 دیں گے تو سب کو ہم 2 دے کر دیکھیں گے تو بھی ہمارے پاس بچ رہے ہیں۔ تو میں کیا کروں، ایک ایک اور دیتا ہوں، دیکھیں گے ہر ایک کو میں نے 3 دیے اور میرے پاس بچے ہوئے ہیں۔ ہاں، 3 لوگ ہیں، میرے پاس 3 برفیاں ہیں، 1، 2، 3۔ تو سب کو کتنے ملے؟ میرے پاس کتنے بچے؟ میرے پاس 12 تھے، 3 لوگوں کو میں نے تقسیم کیا، ہر ایک کو 4 برفیاں ملی ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں، ہر ایک کو ایک جیسا ملا ہے۔ 4 برفیاں ہی سب کو ملی ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کیا ہے، جو میرے پاس تھا اس میں جتنے لوگ ہیں اس میں برابر میں نے تقسیم کیا ہے۔ اسی کو ہم منکوں کی مدد سے، جو اعدادی منکے ہیں ان کی مدد سے، ان سے ہم کر کے دیکھیں گے۔ اس میں میرے پاس 20 منکے ہیں، ان 20 منکوں کو 4 لوگوں میں مجھے برابر تقسیم کرنا ہے۔ کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ 4 لوگ، ایک کو 1 دیا، کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سے نکال نہیں سکتے، 20 ہیں، 20 بھی ختم ہونا چاہیے۔ تقسیم جو کرنے کا پروگرام ہے اس کے مطابق میرے پاس کچھ نہیں بچتا ہے،
جن کو دینا ہے ان سب کو پورے کے پورے دے دینا ہے، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ تو کس طرح میں اس کو تقسیم کر سکتا ہوں؟ ایک کو دے دیا، 4 لوگوں کو دینا ہے، تو 2 دیں گے تو 3 لوگوں میں 4 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو یہ 4 آدمی ہم اس طرح سمجھ لیں گے، ان 4 لوگوں کو تقسیم کرنا ہے۔ اس کو 4 لوگوں کو بھی اگر میں اتنے دیتا ہوں پھر بھی اتنے میرے پاس بچے ہیں، تو 3 اگر دیتا ہوں تو کتنے بچے؟ تب بھی میرے پاس اتنے بچ رہے ہیں۔ تو میں 4 اگر دیتا ہوں تو کتنے ہوں گے؟ تب بھی میرے پاس اتنے بچے ہیں۔ شاید اگر 5 دیں گے تو ٹھیک ہوگا، ہاں 5 دینے پر میرے پاس کچھ نہیں بچ رہا ہے۔ تو ہر ایک کو کتنے ملے؟ 5۔ تو 1 2 3 4 5، ہر ایک کو 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5۔ تو ہر ایک کو 5 ملے ہیں، کسی کو کم نہیں ہوئے اور کسی کو زیادہ نہیں ہوئے۔ تو لیکن اس تقسیم کو، یا جو ہم اس میں کیا دیکھ رہے ہیں، ہم سوچ کر ہم نے دیا کہ 1 دیں گے تو کم ہوگا کہ زیادہ ہوگا۔ اسی کو اگر ہم تقسیم کو مرتب انداز میں بار بار کرنا پڑا ہم کو، پہلے 1 کر کے نکال کے دیکھا، 2 نکال کے دیکھا، 3 نکال کے دیکھا، جب ہم نے 5 کیے تب جو ہے اس کا صحیح جواب ہم کو ملا اور پورے 20 من کے ختم ہوئے۔ یعنی بار بار ہم کو اس کی تقسیم کرنا پڑا ان لوگوں میں دینے کے لیے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے ہر ایک کو کتنے من کے ملیں گے اس کا جواب ہمیں پہلے سے معلوم رہنا چاہیے کہ ہر شخص کو کتنا ملے گا۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ صرف تقسیم کے ذریعے ہی جواب مل سکتا ہے، تو بار بار تفریق کا عمل انجام دینا آسان ہوتا ہے۔ لیکن تقسیم کیا ہے؟ تقسیم دراصل بانٹنے کا عمل ہے۔ ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ چنانچہ ہم طلبہ کو بار بار تفریق کا عمل دہرانے کے متعلق بالکل آخر میں بتاتے ہیں۔ اب ہم ان برفیوں کو 4 لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ میرے پاس کتنے برفیاں ہیں؟ کتنے لوگوں کو تقسیم کرنا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13۔ میرے پاس 13 برفیاں ہیں۔ 1 2 3 4 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو پہلے 2 تقسیم کر کے دیکھتے ہیں، تو کیونکہ بہت ہے میرے پاس تو ختم ہو جائیں گے، تو ایک اور ہم اس میں دیتے جائیں گے، ختم ہوں گے کیا دیکھتے ہیں۔ تمام کو ختم کرنا ہے، لیکن میرے پاس 1 بچا ہے۔ سب کو برابر برفیاں ملی ہیں، لیکن یہ کسی کو نہیں ملے گا، کیونکہ اگر کسی کو دیں گے تو یہ مساوی تقسیم نہیں ہوگی۔ تو تقسیم میں 1 جب بچتا ہے تو اس کو ہم باقی کہتے ہیں۔ اسی کو ہم نقلی پیسوں کے ذریعے سے دیکھیں گے۔ میرے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 روپے ہیں۔ ان 9 روپیوں کو 4 لوگوں میں برابر تقسیم کرنا ہے۔ 1 2 3، سب کو 1 ملا، 1 2 3، 2 ملیں گے۔ جو 1 بچا ہے اس کو ہم باقی کہتے ہیں، اور سب کو جو مساوی ملا ہے اس کو خارج قسمت کہتے ہیں۔ یعنی جو کچھ آپ کو ملا ہے اس کو خارج قسمت کہتے ہیں۔